بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرے بھائی، میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری بحفاظت آمد پر خوشی کا اظہار کرتی ہوں، اور ساتھ ہی تمہیں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ انائتا کے بارے میں۔ یہاں تک کہتے کہتے برسین اچانک رک گئی، کیونکہ اس کی بات کو بیچ ہی میں کاٹتے ہوئے کریٹس مسکرا کر بول اٹھا، پیاری بہن انائتا کے بارے میں تمہیں مجھ سے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں داخل ہونے کے فوراً بعد شہنشاہ سکندر اور دوسرے سالاروں سے مل چکا ہوں۔ سکندر نے پہلے ہی مجھ پر یہ انکشاف کر دیا ہے کہ انائتا اب ہمارے لشکر میں شامل کسی چھوٹے سالار کو پسند کرنے لگی ہے، اور وہ میرے خیمے کو مستقل طور پر چھوڑ کر شہنشاہ داریوش کی بوڑھی ماں کے خیمے میں عارضی طور پر قیام کیے ہوئے ہے، جہاں سے وہ اپنی شادی کے بعد شوہر کے خیمے میں منتقل ہو جائے گی۔ کریٹس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے برسین کا چہرہ اداس اور حد سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا، لیکن پھر دوسرے ہی پل اس نے بڑی مہارت سے اپنی حالت بدلی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، تمہارا کہنا درست ہے میرے بھائی، میں یہی اہم انکشاف تم پر کرنا چاہتی تھی تاکہ تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ بہرحال اب میں زیادہ دیر تمہیں یہاں راستے میں روکوں گی نہیں، اور نہ ہی تمہارے ساتھ تمہارے خیمے تک جاؤں گی، اس لیے کہ میں اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں کہ تم اس کٹھن سفر کی وجہ سے بری طرح تھکے ہوئے ہو۔ فوراً اپنے خیمے میں جا کر سکون سے آرام کرو، اور ہاں، اگر تم نے راستے میں کہیں کھانا نہیں کھایا تو مجھے بتاؤ، میں شاہی باورچی خانے سے گرم کھانا تیار کروا کر تمہارے خیمے میں بھجواتی ہوں۔ برسین کے خاموش ہونے پر بڑی ممانعت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریٹس دھیمے لہجے میں بولا، برسین میری پیاری بہن، تمہیں فی الحال میرے لیے کھانا بھجوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لشکرگاہ سے تھوڑا سا ہی پیچھے راستے میں ایک سرائے قائم تھی، میں وہیں پیٹ بھر کر کھانا کھا چکا ہوں۔ اب اس وقت مجھے صرف نیند کی ضرورت ہے، اس لیے میں اپنے خیمے میں جا کر آرام کروں گا۔ کریٹس کے اس جواب کے ساتھ ہی برسین مسکراتے ہوئے واپس اپنے خیمے کی طرف چلی گئی، اور کریٹس اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا۔ جب وہ اپنے خیمے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اسی لمحے خیمے کے اندر سے انائتا باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس کا کچھ ذاتی سامان تھا۔ انائتا جیسے ہی خیمے سے باہر آئی اور اچانک کریٹس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو بالکل حیرت زدہ سی رہ گئی۔ ساکت کھڑی تھوڑی دیر تک غور سے کریٹس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ دوسری طرف کریٹس بھی بڑے انہماک سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر انائتا نے خود کو سنبھالا، اپنے لہجے کو سخت کیا اور کریٹس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تمہارے خیمے کی رہائش ہمیشہ کے لیے ترک کر چکی ہوں۔ تم دل میں یہ بالکل نہ سمجھنا کہ میں تمہارے خیمے میں کوئی چوری کرنے کی نیت سے آئی تھی۔ دراصل اس خیمے کے اندر میرا کچھ پرانا سامان پڑا ہوا تھا، میں صرف وہی لینے آئی ہوں۔ اب میں نے شہنشاہ داریوش کی ماں کے خیمے میں مستقل رہائش اختیار کر لی ہے، اور یہاں پہنچ کر انائتا کو یک دم رک جانا پڑا، اس لیے کہ کریٹس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کاٹ دی اور خود بول پڑا، اور اس سے آگے انائتا تمہیں کچھ بھی کہنے یا صفائی دینے کی بالکل ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے آگے کی تمام تفصیل مجھے شہنشاہ سکندر کے علاوہ برسین بھی اچھی طرح بتا چکی ہے۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے آخرکار اس لشکر میں اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی چن لیا ہے، اور عنقریب اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن جاؤ گی۔ کریٹس کے ان رسمی الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے انائتا خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ کریٹس نے مڑ کر سڑک پر جاتی ہوئی انائتا کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں دوبارہ کہنے لگا، میں تمہیں تمہارے اس نئے انتخاب پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کریٹس کے ان اونچے الفاظ پر انائتا کے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے مڑ کر مایوس نظروں سے کریٹس کی طرف دیکھا۔ کریٹس نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس موقع پر انائتا کے چہرے پر شدید شکوے، گلے اور گہری اداسیاں دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ چند لمحوں تک عجیب سی نا امید اور جذباتی انداز میں وہ کریٹس کے چہرے کو تکتی رہی، جیسے وہ اس کے منہ سے کچھ اور سننا چاہتی ہو۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ اپنے خیمے کے پردے کے قریب جا کر کریٹس رک گیا۔ اتنے میں لشکر کا ایک نگران سپاہی آیا اور کریٹس کے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ کریٹس نے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا اپنا سامان اتار
اتارا اور اپنے خیمے کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ لشکری اس کے تھکے گھوڑے کو دانا پانی دینے کے لیے ایک طرف لے گیا۔ چند روز تک شوش شہر میں قیام کرنے کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ اب اس نے اپنا رخ تیزی کے ساتھ ایران کے وسطی علاقوں کی طرف کر لیا تھا۔ دراصل جاسوسوں کی طرف سے اسے یہ مسلسل خبریں مل رہی تھیں کہ ایک بار پھر سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کا مفروض شہنشاہ داریوش نئے سرے سے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ سکندر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھے اور داریوش کو جا دبوچے کہ اسے نئے لشکری اور قبائلی جنگجو فراہم کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ شوش شہر سے سفر کا آغاز کرنے کے بعد شہر کے گرد و نواح میں پھیلی چھوٹی پہاڑیوں سے گزر کر سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ایک لمبی وادی میں داخل ہوا۔ اس وادی کو عبور کرنے کے بعد پہاڑی چڑھائی کا ایک کٹھن راستہ شروع ہوا، جہاں اب سکندر کا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ اسی کٹھن پہاڑی سفر کے دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس دشوار گزار پہاڑیوں میں کئی ایک خود مختار قبیلے قیام پذیر تھے۔ ان کا گزر بسر صرف بھیڑ بکریوں، اونٹوں اور مویشیوں کی پرورش پر تھا، اور یہ جنگجو قبیلے ان پہاڑی راستوں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں اور شاہی لشکریوں سے بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے، جنہیں مجبوری میں ان کے علاقوں سے گزرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ ان پہاڑی قبائل میں سب سے طاقتور اور خونخوار قبیلہ ازہا کا تھا۔ یہ سارے قبیلے بیرونی دنیا کے حالات، جنگوں اور سیاسی تبدیلیوں سے پوری طرح بے خبر تھے، اور اپنی صدیوں پرانی روایات کی پابندی میں کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب سکندر مہم جوئی کرتا ہوا اس علاقے میں پہنچا اور ایک ہموار جگہ پر لشکر کا عارضی پڑاؤ کیا، تو ان ضدی قبائل کے چند سردار مغرورانہ انداز میں سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک سرکش سردار نے آگے بڑھ کر سکندر کو براہ راست مخاطب کیا اور روکھے لہجے میں کہنے لگا، اے یونانی جرنیل، ہم تم لوگوں کو اپنے اس پہاڑی علاقے سے آگے گزرنے کی اجازت اس وقت تک ہرگز نہیں دیں گے جب تک تم لوگ باقاعدہ راہداری کی رقم ہمیں ادا نہ کر دو، جو یہاں کا قانون ہے۔ اس قاصد نے تحکمانہ انداز میں یہ انکشاف بھی کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم دور دراز سے آئے ہوئے حملہ آور یونانی ہو، لہٰذا جب تک تم مانگی گئی راہداری ادا نہیں کرو گے تب تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے پاؤ گے۔ اس نے مزید کہا کہ ایران کے بڑے بڑے شہنشاہ بھی ضرورت کے وقت ان خفیہ راستوں سے گزرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ باقاعدگی سے راہداری کی رقم دیا کرتے تھے۔ یہ گستاخانہ پیغام سن کر سکندر ایک لمحے کے لیے بری طرح حیرت زدہ رہ گیا، پھر اس کے وجود میں غصے کی تیز لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ معاملہ اس کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ایک دم چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑے ان مغرور قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر واقعی یہ بات ہے کہ تم لوگ راہداری لیے بغیر کسی کو بھی یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر ایسا کرو کہ تم سب ان اونچی پہاڑی بلندیوں سے نیچے اتر کر اس کھلی وادی میں آ جاؤ۔ یہ مرکزی شاہراہ جو آگے جنوب مشرق کی طرف جا رہی ہے، تم سب اس کے کنارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ میں خود وہاں پہنچ کر تمہیں اس دورے سے گزرنے کے لیے اتنی دولت ادا کروں گا کہ تاریخ میں اس سے پہلے ایران کے کسی بڑے شہنشاہ نے بھی تمہیں کبھی ادا نہ کی ہوگی۔ سکندر کا فریب آمیز پیغام سن کر وہ قبائلی نمائندے بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے یونانیوں کی کمزوری سمجھا۔ واپس جا کر قاصدوں نے اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو یہ پیغام سنایا، تو وہ ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے کی بلند چوٹیوں سے نیچے اترنے لگے اور شاہراہ کے کنارے بستیوں کی شکل میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف جیسے ہی ان قبائلیوں نے اپنی پوزیشن بدلی، سکندر بھی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ تمام قبائل لالچ میں اندھے ہو کر بلندیوں سے اتر چکے ہیں اور شاہراہ کے کنارے جمع ہو گئے ہیں، تب اس نے فوراً اپنے جنگجو لشکر کو حرکت دی اور ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ان قبائلیوں کی تمام عارضی بستیوں اور راستوں کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ یہ اچانک بدلتی صورتحال ان قبائل کے لیے بالکل نئی اور ناقابل برداشت تھی۔ یونانیوں نے نہ صرف ان کی بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تھا، بلکہ شاہراہ کے کنارے جو قبائلی جنگجو انعام کی امید میں آ کر کھڑے ہوئے تھے، ان کے ارد گرد بھی اب مسلح یونانی دیوار بن کر آن کھڑے ہوئے تھے۔ اب ایک طرح سے وہ سارے مغرور قبائل سکندر کے لشکر کے مضبوط اور بے رحم نرخے میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ اس اچانک اور خوفناک صورتحال کی وجہ سے ان قبائل کے اندر شدید افراتفری، شور و غل اور ہاہاکار مچ گئی، اور اپنی موت سامنے دیکھ کر تل ملاتے قبائلی لڑنے مرنے پر اتر
आए, लेकिन मकदूनिया के मुनज़्ज़म और तजर्बा कार लश्कर के सामने उनकी एक ना चली, जिसकी वजह से ज्यादा खुनरेजी की नौबत तो ना आई। अलबत्ता हर तरफ चीखो पुकार और भागदौड़ मच गई। कबीले के चीदा चीदा लोग जान बचाने के लिए गिरते पड़ते दोबारा उन दुश्वार गुजार चोटियों की तरफ भागने लगे, और जो बदकिस्मत ऐसा ना कर सके वो वही बेबसी की हालत में यूनानियों के हाथों गिरफ्तार होकर कैदी बन गए। इस मौके पर पैदा होने वाली इस सूरत हाल से अक्लमंदी के साथ निमटने के लिए सिकंदर ने ईरान के मफरूर शहंशाह दारियुश की माँ को अपने शाही खेमे में तलब किया। दारियुश की माँ की फहम और फिरासत की वजह से सिकंदर अब तक उससे काफी मानूस हो चुका था और अक्सर बहुत से पेचीदा सियासी मामलात में उससे मशवरा भी लिया करता था। लेकिन दारियुश की बदकिस्मती देखिए कि उसकी बीवी जो जंग के दौरान यूनानियों के हाथों गिरफ्तार हुई थी, कुछ अरसा कबल बाबुल की तरफ सिकंदर के लश्कर के कूच करने के दौरान ही अचानक इंतकाल कर गई थी। दारियुश की माँ जब सिकंदर के पास पहुंची तो सिकंदर ने उसके सामने उन कबाइल का मसला रखा और उनसे मुतालिक मशवरा तलब किया, जिस पर उस दाना खातून ने सिकंदर को हकीकत से आगाह करते हुए बताया, ए सिकंदर, ये पहाड़ी कबाइली बुनियादी तौर पर ना तुम्हारे दुश्मन हैं और ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई सियासी या जंगी मुखालिफ रवैया रखते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि उन बेचारों का गुजारा ही इस राहदारी की रकम पर है। ईरान के बड़े बड़े शहंशाह भी राहदारी की रकम इसी बिना पर खुशी से अदा कर दिया करते थे ताकि वो बागी ना हो और अमन अमान के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहें। दारियुश की माँ के इन हमदर्दाना अल्फाज से सिकंदर बेहद मुतासिर हुआ। उसने फौरन अपना फैसला बदलते हुए उन पहाड़ी दूरों और इर्द गिर्द के सारे इलाकों की जमीनें हमेशा के लिए दोबारा उन्हीं कबाइलियों के हवाले कर दी और उन्हें हुक्म दिया कि लूट मार छोड़कर इन जरखेज इलाकों में काश्तकारी और पैदावार बढ़ाएं ताकि उनकी आमदनी में कानूनी तौर पर इजाफा हो। इस रियायत के साथ ही सिकंदर ने उन पर एक बारी शर्त आयद करते हुए ये शाही हुक्म भी जारी किया कि सारे कबीले मिलकर हर साल 100 बेहतरीन घोड़े, 500 तंदुरुस्त मवेशी और 30,000 भेड़ें बतौर खैराज और टैक्स के सिकंदर के दरबार में लाजमी अदा किया करेंगे। ये फैसला करने के बाद सिकंदर बगैर किसी मुज़ाहमत के उन पहाड़ी इलाकों से अमन अमान के साथ गुजर कर तेजी से आगे बढ़ा। उन कबाइल के इलाकों को कामयाबी से उबूर करने के बाद सिकंदर ने अगली मुहिम के लिए अपने लश्कर को बाकायदा 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया। पूरे लश्कर के अंदर खाने पीने और खुर्दोनोश के सामान के अलावा जिस कदर भी हथियार, मंजनीके और जंगी आलात थे वो सब लकड़ी के छकड़ों पर लाद दिए गए। उसके बाद लश्कर का बड़ा हिस्सा और ज्यादातर भारी सामान सालार पारमीनों के हवाले कर दिया गया और सिकंदर ने उसे हुक्म दिया कि जिस शाहराह पर वो अब तक सफर कर रहे हैं वो उसी शाहराह पर अपने हिस्से के लश्कर को लेकर मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ता रहे। दूसरी तरफ अपने हिस्से के एक छोटे लश्कर को अपने साथ लेकर सिकंदर खुद एक ऐसे मुख्तसर और खुफिया रास्ते पर चल पड़ा जो सीधा ऊंचे कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर से होकर गुजरता था ताकि वो दारियुश के मरकजी शहर परसिपोलिस की तरफ बिला रोक टोक बढ़ सके। दरअसल सिकंदर उन खतरनाक व मुख्तसर पहाड़ी रास्तों का खतरा मोल लेकर हर सूरत पारमीनों से पहले परसिपोलिस पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे दिल में ये अंदेशा था कि अगर ईरानियों को उसके रवायती रास्ते से हमले की खबर वक्त से पहले मिल गई तो परसिपोलिस के महल्लात में मौजूद सदियों पुराने जो बेहिसाब शाही खजाने और दौलत दफन है, कहीं ईरानी हुकाम उन्हें रातों रात दूसरे महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल ना कर दें। परसिपोलिस की तरफ तेजी से पेशकदमी करते हुए रास्ते में सिकंदर को एक बार फिर मकामी ताकतों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये अचानक मुज़ाहमत एक ऐसे मकाम पर पेश आई जहां बुलंद और बाला कोहिस्तानी सिलसिलों के दरमियान से गुजरते हुए एक इंतहाई तंग घाटी आ जाती थी। उस पुरबीच और तंग घाटी से बेहिफाजत गुजरने के बाद ही आगे मरकजी दुर्रे में दाखिल होना मुमकिन था। वहां पहुंचकर जब सिकंदर ने अपने सुराग रसां आगे भेजे तो उसे ये खबर मिली कि उस तंग घाटी के दूसरे पार ईरानियों का एक बहुत बड़ा और मुसल्लह लश्कर यूनानियों का रास्ता रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद खड़ा है। यही नहीं बल्कि ईरानियों ने उस तंग घाटी के अंदर पत्थरों और मिट्टी से एक मजबूत बंद तामीर करके उसे एक तरह से कोहिस्तानी सिलसिलों जितना ऊंचा बनाकर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। ईरानी सालारों का ये ख्याल था कि जब सिकंदर अपने हिस्से के छोटे लश्कर के साथ उस ऊंचे बंद को उबूर करके दूसरी तरफ आने की कोशिश करेगा तो तंग रास्ते की वजह से उसकी फौज की तरतीब बिगड़ जाएगी और ईरानी अचानक उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते मकदूनिया के उस हिस्से का खात्मा करके रख देंगे।
उस तपती और खतरनाक घाटी के पास सिकंदर के लश्करियों को गश्त के दौरान कुछ मकामी ईरानी सिपाही मिल गए, जिन्हें फौरी तौर पर कैदी बना लिया गया। उन गिरफ्तार कैदियों से पूछगछ के बाद सिकंदर पर यह हकीकत वाज़ेह हुई कि अगर उसने घाटी में बांधे जाने वाले उस मजबूत बंद को सामने से उबूर करके आगे बढ़ने की गलती की तो बंद की दूसरी तरफ घात लगाए बैठा ईरानी लश्कर अचानक हमला आवर होकर सिकंदर और उसके पूरे दस्ते को वही मौत की नींद सुला देगा। उन कैदियों से तफ्तीश के दौरान सिकंदर को एक और खुफिया बात मालूम हुई कि उन संगलाख पहाड़ों के दाएं बाजू से एक बारीक और गुमनाम रास्ता भी गुजरता है जो दूरे के उस पार बने ईरानियों के पड़ाव के पीछे एक गहरे दरिया तक पहुंचा देता है। इस इंकिशाफ पर सिकंदर की जंगी जबलत जाग उठी और उसने उन कैदियों की रहनुमाई में उसी खुफिया रास्ते को इख्तियार करने का फैसला किया ताकि वो पहाड़ का चक्कर काट कर अचानक ईरानी लश्कर की पुष्ट पर नमूदार होकर उन पर कारी ज़र्ब लगाए।